کوئی ورد آپ زبان سے کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل آپ کی لائف جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، تو پھر آپ کو وہ فلفل نہیں کر پائیں گے یا آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اپنا احتساب کریں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بہت برا بھی محسوس ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں یہ جج کرتا ہے کہ میں آئی ایم ایبسلوٹلی 100% رائٹ ناؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھ سے زیادہ بہترین کوئی نہیں ہے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کسی سے بحث نہیں کرنی ہے، نہ کسی پہ ہم تنقید کر رہے ہیں، نہ کسی پہ ججمنٹ دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے اسیسمنٹ بتا رہی ہوں جو ہمارے پاس اوور آل کیسز آتے ہیں یا آج کے دور کے جو اپنی میری ججمنٹ ہے میں اس کے مطابق کر رہی ہوں کہ مجھے جو ایکسپیرینس اپنی زندگی سے ہوئے ہیں اور بے شمار ایسے لوگوں سے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ زندگی میں حاصل کیا ہے، تو ان کو میں نے ان کی زندگیوں کو جج کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی پوری زندگیاں اگر بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کے درود پاک کیسے قبولیت کے درجے پر نہیں جائیں گے کہ وہ ان کا ذکر اذکار کیسے آقا اپنے رب کریم کی بارگاہ تک نہیں جائیں گے، ان کی دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک جاتے ہیں اور وہ رب ان کی بات نہیں رد کر سکتا، کہ جو سچے ہیں کھرے ہیں اور ان کی جو عبادت ہے یا جو ان کا اذکار ہیں وہ سچے ہیں، یعنی کہ جن میں کوئی بھی ایسی ناپاکی یا نجس چیز نہیں ہے، تو ہمیں احتساب کی ضرورت ہے اور ہمیں احتساب ہی آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جو دنیا کے جو پوری دنیا میں جب ہم اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، مومن کے لیے یہ پنجرہ ہے، یہ قید خانہ ہے۔ تو ہم جب اس کے اندر دل لگا لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہاں پر جو ہے وہ ہم دل بھی لگاتے ہیں، دوسری طرف ہم ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جب آپ ادھر دنیا کی بھی ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں، خواہشیں بھی پوری کر رہے ہیں، برانڈڈ کپڑے چاہیے آپ کو، بہترین کھانے چاہیے آپ کو، بستر بہترین چاہیے، آسائشیں چاہیے، اور دوسری طرف آپ فقیری کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسا معاملات پھر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ چیزیں جب ہم ساری چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی معاملات ہیں اپنے ان کو جج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے جو زندگی ہے اس میں دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے اور ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام، صدقہ جاریہ کا کام، جس سے کہ آپ کی آخرت کے لیے توشہ تیار ہو رہا ہے اور آپ نے اس کے لیے آپ اپنا بینک بیلنس وہاں تیار کر رہے ہیں۔ میں جو بھی اچھا کام کر رہی ہوں وہ میرا اس کا ریوارڈ یہاں نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں لینا، لیکن مجھے اپنے رب کے ہاں جو ہے سرخروئی ہے کہ میں اپنی ڈپازٹ کو وہاں جمع کر رہی ہوں کہ میرا مالک یہ دیکھ رہا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ اس کے لیے کر رہی ہوں، جو مجھے علم دیا ہے اس نے دیا ہے، جو میری زندگی کے اندر میری جدوجہد تھی کہ میں یہ کام کروں تو میرے مالک نے مجھے اس قابل کیا ہے، میرے لفظوں میں وہ تاثیر دی ہے، مجھے وہ بات کرنے کی تاثیر دی ہے، طریقہ دیا ہے، اصلاح کی ہے میری، تو یہ سب میرے مالک کی کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو درود پاک کو پڑھنے اور پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اللہ کے کرم سے یہ مجھے عطا ہوا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب درود پاک کو پڑھنے اور پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ تو یہ چیز کہ جو لوگ بھی اگر اس کو لینا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک رنگ ریزہ پرو گروپ بنائیں گے، اس کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ کل جمعرات ہے اللہ کے حکم سے، تو ہمارا ویسے بھی درود پاک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو میں ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں درود پاک کی جو ہے وہ ہم نے اتنا پڑھ لیا یا اتنا کر لیا، تو پڑھ لیا، قائم نہیں کیا، قائم درود کچھ اور چیز ہے اور پڑھ لینا کچھ اور چیز ہے، بیٹا اس کو طاری کرنا سیکھیں، اور درود پاک کے اندر یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت اعلیٰ ہے جس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں اور میرا رب بھی ہے شامل، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی وسیلہ موجب رحمت بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید بات ہوتی ہے ہماری آپ کے ساتھ، اور بہت سارے سوالات تھے جن کو میں نے آج کنکلوڈ کیا، لیکن میں نے ان سب کا اکٹھا جواب دیا ہے، اور کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی تسلی کے ساتھ آپ کو مطمئن کیا جائے اور آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی جائے۔ لیکن یہ مسئلہ جو تھا نا، یہ سب سے اہم مسئلہ چل رہا ہے جو یہ
بیسک مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم آگے چل پائیں گے۔ جو اپنے نفس کی جو ہے نا، یہ ساری زندگی بھی انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، ایون کہ یہ آپ کو دستاریں خلافتیں سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی سلب ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایک چھوٹی سی عمل کی وجہ سے بعض اوقات آپ کی ساری کی کرائی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہی پلسرات ہے، ٹھیک ہے، پلسرات جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہی پلسرات ہے کہ آپ کو یہ تلوار سے زیادہ شارپ ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہوتے ہیں اور بہت ہی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، یہ کوئی وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے، اور اس پر چلنے والے سارے ہی اللہ کی راہ پہ جو ہوتے ہیں یا اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جوان مردوں کا کام ہے۔ یہ اس میں کوئی جنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کسی بھی چیز کی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو خالص ہے، وہ جو پیور ہے، ایمان میں بھی، عمل میں بھی، اور اپنے اوراد میں بھی، اور ذکر اذکار میں بھی، اور محبت میں بھی، اور عشق میں بھی۔ تو عشق کی منزل تو بھی بہت دور ہے، وہ تو بھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو بھی بیسک چیز ہے، جو نارمل چیزیں ہیں، جو کہ عام انسان کو یہ پیش آتی ہیں کہ وہ اس راستے پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اس کو اسی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیسے حجابات کے اندر الجھ جاتا ہے، کیسی وہ سراب جس کو کہتے ہیں نا، صحرا کے اندر پانی نظر آتا ہے دور سے لیکن ہوتا نہیں ہے پانی، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، فریب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو ہی سب سے اہم سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ظاہر ہے زیرو ہوتے ہیں آپ، 0% پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو نجس اور گندگیوں سے بچائیں اور پاک کریں، اور وہ صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس کو کاپی کریں، ان کو نقل کریں، اور انہی کے راستے پر چلیں، اور ہر طرح سے ان کو فالو کریں، ہر طرح سے ہر لمحے ان کو فالو کریں۔